باتیں بنانا تو ویسے بڑا آسان لگتا ہے نا؟ لیکن کیا وہ باتیں ہمارے کردار میں جھلکتی ہیں؟ آج کے اس معلوماتی جائزے میں الفاظ اور اعمال کے اس گہرے تعلق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اکثر ہمارے ارد گرد دیکھا گیا ہے کہ بڑی جلدی نصیحت کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھا کریں، جھوٹ مت بولیں یا گناہ سے بچیں۔ نصیحت دینا تو جیسے ایک عام سی عادت بن چکی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر وہی اصول ہم خود پر لاگو کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس معمولی لگنے والی عادت کا روحانی اثر آخر کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈرانے والی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیم صرف کھوکھلے الفاظ تک محدود نہیں ہے، اصل وزن تو عمل کا ہے۔ ایک طرف صرف باتیں کرنا ہے اور دوسری طرف ان باتوں کو عملی جامہ پہنانا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر اعمال میں وزن نہیں تو صرف بولنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چوک نہیں ہے۔ تحریر صاف بتاتی ہے کہ جو لوگ بغیر عمل کیے دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے لیے ہی ایک سخت روحانی سزا کا خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوگلاپن بے حد سنگین نتیجے رکھتا ہے۔ لیکن رکیے، یہاں مقصد بالکل بھی مایوس ہونا نہیں ہے۔ اس حدیث کا اصل مقصد محض ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ یہ ایک طرح کی بیداری کی پکار ہے، ایک ویک اپ کال ہے، تاکہ ہم وقت رہتے اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اصلاحی کا راستہ آخر ہے کیا؟ بہتری کا جو راستہ بتایا گیا ہے وہ ایک بڑا ہی صاف اور ترتیب وار عمل ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے اپنے اندر جھانک کر خامیوں کو پہچاننا، دوسرا قدم ہے خود کو سدھارنا، اور تیسرا قدم، جی ہاں، صرف تبھی دوسروں کو نصیحت کرنا جب خود اس پر عمل ہو۔ یہ ترتیب بدلی نہیں جا سکتی۔ یہی چیز ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہے کہ ہمارا کردار ہی اصل دعوت ہے۔ تحریر دعوت کے اس تصور کو ایک بالکل نئے انداز میں پیش کرتی ہے۔ سب سے طاقتور دعوت ہماری زبان نہیں بلکہ ہمارا کردار ہوتا ہے۔ ایک مضبوط اور سچا کردار بنا ایک بھی لفظ کہے سب سے بہترین مثال بن جاتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ عمل کی آواز الفاظ سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اس جائزے کے آخر میں ایک نہایتی گہرا سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ جو راستہ ہم دوسروں کو دکھا رہے ہیں، کیا ہم خود اس پر چل رہے ہیں؟